बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा हिस्सा नज़म का सबक मरसिया पढ़ के सुनाने समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताऊंगा एक मुख्तसर तारुफ कहते हैं। रसा से निकला है, जिसके माने हैं रोने और मातम करने के हैं। मिर्जा सलामत अली दुबेर ने आपकी किताब में जो ये मरसिया है, ये मिर्जा दुबेर ने लिखा है, जिसमें उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जिक्र किया है। पहले हम इसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। जब हजरत अली असगर को प्यास की शिद्दत हुई तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया कि आप यजीदी फौज से इस अली असगर के लिए पानी मांगे। आप बखूबी इस बात से वाकिफ हो कि यजीदी फौज ने उस वक़्त दरिया पर यानी दरियाई फुरात पर कब्जा कर लिया था, ये जानते हुए कि एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ जंग है, तो प्यास इंसान की फितरत में है, प्यास इंसान को लग जाती है। प्यास की वजह से वो तरसते रहेंगे। ये अली असगर बिल्कुल छोटा मासूम बच्चा था। इसी की प्यास को बुझाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया कि वो यजीदी फौज से इसके लिए पानी मांगे। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर समझ करेंगे कि किन हालात में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके पास गए। हर एक कदम पे सोचते थे सुब्बत मुस्तफा ले तो चला हूँ फौजे उमर से, कहूँगा क्या न मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत भी गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुने ले उदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरो मेरी। पहुँचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करें सवाल पे शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फुक हुआ थरा के रह गए, चादर पे सर के चेहरे से सरका के रह गए, आंखें झुका के बोले क्या ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास गर्ज लेके आए हैं, घर में बकौल उम्र शुमर हूँ गुनहगार, ये तो नहीं किसी की के भी आगे कसूरवार। ये चंद मैंने आपको सुनाए। अब इन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। जंग करबला में यजीद बदबख्त ने दरियाई फरात पर पहरे बिठा दिए थे और हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों पर पानी बंद कर दिया था। सहरा की गर्मी की शिद्दत से बढ़ती हुई प्यास को बर्दाश्त करना बड़ों के लिए तो मुश्किल था ही, लेकिन इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे असगर अली को प्यास
سے نڈال ہو رہی تھی۔ مجبور ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو گود میں لے کر یزیدی فوج کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان سے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگے۔ جاتے جاتے امام حسین سوچ رہے تھے کہ میں تو چلا ہوں لیکن ان دشمنوں کیونکہ مجھے مانگنا نہیں آتا ہے، کیونکہ مجھے مانگنا ہی نہیں آتا تھا، یعنی جاتے میں تو چلا میں ان سے کیا مانگوں، لیکن تو مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہیں جا، منت گر کروں تو کیا دیں گے، لیکن ان دشمنوں سے اگر میں کہوں گا مجھے مانگنا نہیں ہے اور نہیں التجا کرنا، اگر اس بچے کے خاطر میں ان سے منت بھی کروں گا تو کیا وہ پانی دیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی داو پر لگ جائے اور پیاسے اصغر علی کی پیاس بھی پانی کے واسطے نہ سنیں گے، ادو میری پیسے کی جان جائے اور آبرو میری جان بھی، اس اصغر علی اس معصوم بچے کی جان بھی جائے گی اور میری عزت بھی جائیں گے، یہ پانی نہیں دیں گے۔ کیونکہ جن سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں یہ جاتے جاتے یہ کیوں سوچ رہے تھے، کیونکہ یہ جاتے جاتے یہ بھی سوچ کہ جن سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں وہ بدبخت لوگ شاید میری التجا نہیں مانیں گے۔ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئی، چاہا کریں گے سوال پہ شرما کے رہ گئی، غیرت سے رنگ پھک ہوا تھرا کے رہ گئی، چادر پسر کے چہرے سے سرکا رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولی ہم کو ہی لائے ہیں اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے قریب پہنچے تو سوال کرتے کرتے کہ کیسے دشمن سے بات کروں یا ان سے درخواست، ان کی غیرت انہیں دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، اس لیے دشمن کے سامنے رکھتے ہوئے شرم کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا۔ بہرحال انہوں نے بچے کے چہرے سے چادر ہٹا لی اور آنکھیں نیچے کر کے کہنے لگے کہ مجھے یہ بچہ تمہارے پاس لے کر آیا، میرا یہ بچہ اصغر علی پیسہ ہے اور تمہارے پاس پانی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ تیسرا بند، گھر میں بقول عمر و شمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آنسوں کے قصوروار، آگے قصوروار ششمہ بے زباں نبی زاد شیر خار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیسہ ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہوں اور یہ مظلوم زاد ہے۔ اگر میں عمر اور شمر کے مطابق گنہگار ہوں، ادھر تھے فوجی یزیدی فوج کے، لیکن اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو گنہگار اور بے قصور ہے، یہ تو بے گناہ اور بے قصور ہے، یہ تو صرف 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ بے زبان بھی ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔
7 دنوں سے پیاسا ہے، اس لیے بے چین ہو رہا ہے۔ کم عمری کی وجہ سے پیاس اس سے بہت زیادہ ستا رہی ہے، اور یہ آج مظلوموں کی اولاد ہے۔ یہ آج مظلوموں کی اولاد ہے۔ یہ 2 بند بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ کون بیبان تمہیں کچھ خیال ہے، دری نجم ہے بان بی کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں کس لال ہے، یسرب کے شہزادہ بھلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب ہے۔ یہ کون ہے بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ حضرت امام حسین اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ خیال اس کے ذہن گردش کر رہا تھا، کیا بتاؤں، کیا تم کو اس بات کا خیال ہے کہ یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ جب کا موتی ہے، بے کس اور بے بس بانوں کا لخت جگر ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم میری بات مان لو، پیاس بجھانے کے لیے پانی دو۔ شہزادہ علی اصغر سے پہلی بار سوال کر رہا ہے، تم سے پہلی بار مانگ رہا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا پوتا تم سے پانی مانگتا ہے، تم پانی دے دو، اس میں تمہاری مشہوری ہوگی، ناموری ہوگی، ایسا کرنے سے تمہارا اچھا ہی نام نکل آئے گا کہ پیاسے بچے کو پانی پلا دیا، اور یہ ثواب کا کام بھی ہے۔ اور پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زبان لبوں پہ حواس نور عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے۔ پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر، یہ کہہ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا کے علی اصغر کے ہونٹ چومے، اور روتے روتے ہوئے بچے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، کہ بیٹا تمہارا باپ جو کے لیے کہہ سکتا تھا، اب ان سے سوال کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ اب بیٹا تم اس کی شدت سے سوکھی ہوئی اپنی زبان نکال کر انہیں دکھا دو، تاکہ یہ تمہیں پانی دے۔ علی اصغر نے اپنی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں یعنی پھیری زبان لبوں پہ، حواس نور عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیر دی تو امام حسین تڑپ اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے، گویا خدا سے رحم کی درخواست کر رہے تھے۔ عزیز بچوں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو مرثیہ لکھا ہے مرزا دبیر نے، یہی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جیسے ادو دشمن کو کہتے،
سن گو چھوٹا یعنی 1 سال سے بھی کم. دھری نجف کا موتی. رنگ اٹھ جانا، چہرے کا رنگ زرد ہونا. فوج عمر بن سعد کا لاشن. اب اس سبق کے جو سوالات ہیں وہ میں آپ کو بعد میں لکھا دوں گا. تو جو پہلا مشقی سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے یزیدوں سے کیا سوال کیا. تو ہم اس کا جواب لکھیں گے. حضرت امام حسین نے یزیدوں سے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کے لیے پانی مانگا جو 7 دنوں کا پیاسا تھا. یہ پہلا سوال اس میں ہے. انشاءاللہ باقی سوالات جو اس میں آئیں گے میں آپ کو لکھاؤں گا. اور سوال تو اس میں ایک ہی ہے، اور دوسرا اس میں ہے اس نظم کا خلاصہ لکھیے. یہ خلاصہ اگر آپ خود بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ غور سے یہ سنیں گے جو میں نے آپ کو پڑھایا تو آپ خود بھی یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کل کے پروگرام میں باقی آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی السلام علیکم.